کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ $5 ارب اس وقت آفر کیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور بنایا. 6 دھماکے کیے، 5 اس کے جواب میں، اور چھٹا انہوں نے جو پہلے انڈیا نے کیا ہوا تھا نا کئی سال پہلے، اس کے جواب میں 6 پورے کیے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. موٹر وے بنوائی انہوں نے آپ کے ملک کے اندر. اس وقت سب لوگ بات کرتے تھے، اس وقت 35 ارب کی موٹر وے بنی تھی، آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنا کے آپ دے سکتے، اور آپ کی لائف لائن بنی ہوئی ہے. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. بے نظیر بھٹو، چاند پہ کھیل کے اس عورت نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے لی ہے. وہ آپ ذرا ہمارے جو بھائی ہیں نا فیصل وڑائچ، جو دیکھو سنو جانو والا چینل چلاتے ہیں، اس میں ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا ہے. ہم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو غدار وطن نہیں سمجھتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائیں اپنے کسی دنیاوی لالچ میں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اوورآل سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد سب سے بڑا بدماش جو تھا مشرف، میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا، اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے، چند ڈالرز کے پیچھے اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا. ہمارے فوجی شہید ہوئے، عوام شہید ہوئی، علماء شہید ہوئے، دشمنیاں بن گئی 2 ملکوں کے درمیان جو دونوں مسلمان تھے. اس کے باوجود ایک اس کے کریڈٹ میں چیز ہے، نیسکوم کا ادارہ اس نے بنایا. میزائل ٹیکنالوجی جو بے نظیر بھٹو نے صرف شروع کی تھی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا مشرف صاحب نے. اور یہ وہ دور تھا جب میں بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں جاب کرتا تھا، اس لیے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. اس لحاظ سے مشرف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد آگے زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 5 سال وہ بجلی نہیں پوری کر سکے، لوڈ شیڈنگ 8-9 گھنٹے تک چلی گئی. لیکن ایک ان کی خوبی تھی، بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے بجائے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے، 9 مئی کروانے کے، انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا. اگرچہ 3 دن جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. یہ بہت اچھا پروگرام جس کو پوری دنیا نے مانا، اور اس پروگرام کو پھر بعد والی حکومتوں نے بھی چلایا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا پتہ نہیں اب بجلی ہماری پوری ہوگی کہ نہیں. انہوں نے بجلی والا معاملہ 3 سال لگا کے اس کو، اب بھی پاکستان کے پاس فالتو بجلی ہے. وہ IPPs والا جو چکر ہوا ہے نا، وہ ایک علیحدہ چکر ہے. وہ اس کے ساتھ سی پیک نے کمپلیٹ ہونا تھا. سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا نا تو بجلی ہمیں سستی ملتی. وہ آدھا کام تو ہو گیا کہ ہم نے کارخانے تو لگا لیے مہنگے مہنگے، اور ان کے بجٹ جہاں سے میٹ ہونے تھے وہ سی پیک جو آ کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں رک گیا. اگر وہ ہو جاتا ہے، انڈسٹریل زون بن جاتے تو یہ بجلی ہماری ضرورت تھی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کو ایک رخ بتایا جاتا ہے، دوسرا رخ کا پتہ ہی نہیں ہے. خیر بجلی انہوں نے پوری کی. اور اس کے بعد ڈان لیگز والا معاملہ جو ہوا، میں اس میں ان کے ساتھ ہوں. بعد میں ہم نے بھی مانا سب نے. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، FATF کی تلوار آئی، ڈان لیگز ہی ہماری جو ہے وہ پالیسی بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے یا لائے گئے جس طریقے سے بھی، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ شروع کیا، جو سٹارٹ تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا لیکن اسے منطقی انجام تک انہوں نے پہنچایا. پھر UNO میں یا باقی فورمز کے اوپر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اویئرنیس دی خان صاحب نے. اس زمانے میں میری ویڈیوز آ رہی تھی، لوگ سمجھ رہے میں خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں بھائی، وہاں جا کے کوئی پاکستانی نان مسلم بھی اگر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بولے گا، اسلام کے حق میں بولے گا، میں اس کی بھی تعریف کروں گا. میرا کرائٹیریا خان یا نواز شریف نہیں ہے. ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، یا اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. اس تو بعد جو کچھ ہوا وہ تو پھر اللہ معافی، ہوں تک جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے، اور کمزوریاں ساروں میں موجود ہیں. آپ کا رائٹ ہے، آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں. میں نے تو دیکھیں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب قائم رہے اپنی بات کے اوپر، کیونکہ انہوں نے تو ہر بات پہ یو ٹرن لیا ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اللہ کرے کہ اس پہ بھی قائم رہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، جس دن ملک یہ بندہ چھوڑ گیا نا، اس دن PTI والوں کو چاہیے خودکشی نہ کرے، لیکن کم از کم اس بندے کو پھر آپ نے معاف نہیں کرنا. ہاں سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس کے پلے ایک ہی خیر رہ گئی ہے، باقی ہر بات میں اس نے یو ٹرن لیا ہے.
اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. اور اگر وہ قائم رہے اور 9 مئی والا معاملہ جو مس ہینڈل ہوا انجانے میں جان بوجھ کے, اسے کنڈیم کرتے رہے, میں اگلے 2024 میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا. اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ پہلے میں خود بیٹھا. 2013 میں نے خان کو ووٹ ڈلوائی تھی ہزاروں لوگوں سے, 14 میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے. 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں گیا ہے اسٹیبلشمنٹ دیتا ہوں اس ٹائم پی ٹی. علی بھائی آپ کو نہیں پتا, فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں, اور آج فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مجھے پتا تھا یقیناً فوج کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ, لیکن سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ لچ فرائی کرتی ہے وہ غلط ہے. خان کو 2014 میں نے چھوڑا اس وجہ سے تھا. ہاں, جو مذہبی اس پہ حملے ہوتے تھے وہ کسی پہ بھی ہوں میں کھڑا ہوتا ہوں. وہ تو سری لنکن کے لیے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی کہ یہ غلط کام کیا آپ لوگوں نے. تو اب سری لنکن تو وہ مسلمان بھی نہیں تھا, تو انہیں مذہب کا غلط الزام نہیں لگنا چاہیے. تو وہ لوگ اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں, کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اپنے اصول اور مبادی ایک رکھیں. یہ نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے بدلیں. ہاں, لرن منع کر سکتا ہے, غلطی بھی لگ سکتی ہے. مجھے بھی کئی معاملات میں غلطی لگتی ہے, رجوع کر لینا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.